فلسطینیوں کو 24 گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کا حکم دے رکھا ہے، جبکہ ٹینکس کی ایک بڑی لمبی قطار جو ہے وہ بارڈر پہ تعینات ہے اور پوزیشن پہ تیار ہے کہ اب کس وقت انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 2000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو 14 اکتوبر تک اگر جانی نقصان کو دیکھا جائے تو غزہ میں 2000 سے زیادہ لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور غزہ کا شمار دنیا کے سب سے گنجان آباد مقامات میں ہوتا ہے۔ تو اپنی آخری ویڈیو میں شہید صحافی نے بتایا کہ یہ میری آخری ویڈیو ہو سکتی ہے، میرا دنیا بھر کے لیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور میں نے آپ کو کچھ تفصیلات بتانی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ پہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہوں نے بھی اپنا آپریشن اب شروع کر دیا، جبکہ ٹینکس کی ایک بڑی لمبی قطار جو ہے وہ بارڈر پہ تعینات ہے اور پوزیشن پہ تیار ہے کہ اب کس وقت انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ امریکن وزیر خارجہ جو ہے وہ ہنگامی دورے کر رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عربیہ اور روس وہ دونوں میدان میں آ چکے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزہ کے حوالے سے اہم معلومات دوں گا، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو 24 گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے اس الٹیمیٹم کو ٹوٹلی مسترد کر دیا اور اپنا علاقہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہتے ہیں مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے، بس نہیں مانیں گے۔ تو سعودی عربیہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے 100 ملین سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے، اور غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کو اس نے بالکل فلیٹلی اس کو مسترد کر دیا۔ تو اس حوالے سے سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنے برطانوی ہم منصب اور یورپین یونین کے اعلیٰ عہدیداروں کو فون بھی کیا، اور ان کو کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پابندی کرے اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے، اور تاکہ امدادی اشیاء کی ترسیل جو ہے اس کی اجازت دی جائے اور وہ شروع ہو سکے۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت رکوانے کے لیے رشیا بھی اب میدان میں ہے۔ رشیا نے فلسطین نے اسرائیل لڑائی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کیا، اور رشیا کی جانب سے اقوام متحدہ کے 15 رکنی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں یہ مسودہ پیش کیا گیا، اور ان کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے میں یہ مطالبہ ہے کہ انسانی بنیادوں پہ جنگ بندی کی جائے، شہریوں پہ تشدد اور ظلم، ہر قسم کی دہشت گردی اس کی مذمت کی جائے، لیکن امریکن وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا مشن سفارتکاری جو ہے وہ فلسطینی صدر، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم، قطر کے وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے بعد اب وہ سعودی عربیہ بھی پہنچ گئے۔ امریکن وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے قطر کے وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ اسرائیل غزہ کشیدگی کا دائرہ وسیع ہونے کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اور اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی پہ اتر آئی ہے، اور حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 2000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والے 3 قافلوں پہ اسرائیلی طیاروں کے حملے میں مزید 70 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں غزہ کے شہریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے مظاہرے پر اسرائیلی فوج جو اس کی فائرنگ سے 16 فلسطینی مزید شہید ہو گئے ہیں، جبکہ غزہ پر بھی ٹینک سے چڑھائی کر دی گئی ہے، اور غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد یرغمال اسرائیلیوں کی بھی لاشیں ملنے لگی ہیں۔ یہ جو انہوں نے حماس نے پہلے دن کہا تھا وہ اب کر کے دکھانا شروع کر دیا۔ تو 14 اکتوبر تک اگر جانی نقصان کو دیکھا جائے تو غزہ میں 2000 سے زیادہ لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، 8000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور مقبوضہ مغربی کنارے کی بات کی جائے تو وہاں پہ 50 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، 700 کے قریب زخمی ہیں، جبکہ 1300 اسرائیلی ابھی تک مارے جا چکے ہیں، اور 3000 کے قریب ان میں سے زخمی ہیں۔ اور یہ جو جتنے فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ پیلسٹینین ہیلتھ منسٹری، پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ اور اسرائیلی میڈیکل سروسز کی کمپائلڈ فگرز ہیں، تو یہ میں وہاں سے لے کے آپ کو دے رہا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کے الٹیمیٹم کو خطرناک اور تشویشناک بھی قرار دیا۔ اینٹونیو کا کہنا ہے کہ انخلاء کا حکم کم از کم 11 لاکھ فلسطینیوں پہ لاگو ہوگا، اور متاثرہ علاقے پہلے ہی اسرائیلی محاصرے اور بمباری کی زد میں ہیں۔ تو متاثرہ فلسطینی علاقے جو ہیں ان میں ایندھن، بجلی، پانی اور خوراک اور ادویات، یہ ان سب چیزیں جو ہیں یہ بند ہیں اور وہ اس سے محروم ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اقوام متحدہ کے تحت پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ لوگوں کو سکولز، ہیلتھ سینٹرز اور کلینکس میں بھی رکھا گیا، اور انخلاء کے اسرائیلی حکم کا نفاذ تو ہزاروں بچوں کے اوپر ہوگا۔ تو غزہ کی تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر افراد پہ مشتمل ہے، اور غزہ کا شمار دنیا کے سب سے گنجان آباد مقامات میں ہوتا ہے۔ تو اسرائیل ابھی تک 6 دنوں میں 6000 بم گرا چکا ہے، ان کا وزن 4000 ٹن بم ہے، اور امریکہ نے اتنے بم افغانستان کے اندر پورے 1 سال میں گرائے تھے،
جو کہ غازہ کے رقبے کے لحاظ سے 1800 گنا بڑا رقبہ ہے، ملک ہے۔ افغانستان کا رقبہ 6.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، غازہ کا رقبہ 365 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور غازہ کی کل آبادی 23 لاکھ ہے، جس میں 47% جو ہیں وہ بچے ہیں، 47%، جبکہ 23 لاکھ کی آبادی میں 17 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ریفیوجی کیمپس میں ہیں۔ تو اس وقت تک 23,000 گھر تو مزید تباہ ہو چکے ہیں، جو پہلے تباہ ہیں وہ الگ ہے۔ 90 تعلیمی ادارے، 18 مذہبی مقامات جن میں 11 مساجد جو ہیں یہ مکمل طور پہ شہید ہو چکی ہیں، 19 اسپتال، 20 ایمبولینسز، 70 انڈسٹریل یونٹ اور 50 کے قریب میڈیا آفسز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی پیش آیا کہ ایک صحافی لائیو ویڈیو بناتے ہوئے شہید ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ فلسطینی صحافی محمد شہاب کی ایک ویڈیو وائرل ہے جو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے بنائی۔ ویڈیو کے دوران وہ غازہ کی صورتحال کا بتا رہے تھے اور ساتھ ہی اسرائیلی بمباری کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اور اس دوران ایک اسرائیلی میزائل ان کے گھر پہ گرا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اپنی آخری ویڈیو میں شہید صحافی نے بتایا کہ یہ میری آخری ویڈیو ہو سکتی ہے، میرا دنیا بھر کے لیے پیغام ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ہمارا کھانا، پانی اور بجلی سب بند کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمیں، یعنی اسرائیل، گھر کے اندر اور باہر دونوں طرف مار رہے ہیں۔ تو ویڈیو کے دوران بھی اسرائیلی بمبنگ کی آوازیں آتی رہیں اور آخر میں ایک بم صحافی کے گھر پہ گرا۔ اس کے بعد موبائل کی ویڈیو بند ہو گئی اور بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ اسی بمباری کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اب اگر آپ غازہ کا یہ نقشہ دیکھیں تو زمینی، فضائی اور سمندری راستے جو ہیں یہ 2007 اسرائیل نے بند کیا ہوا، محاصرہ کیا ہوا، جبکہ ایئرپورٹ اور 2001 میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا، اور زمینی راستے پہ سخت باڑ لگائی ہوئی ہے، سمندری ناکے پہ بھی ناکہ بندی ہے، اور یہ 16 سال سے جاری ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب کل چائنا میں ایک اسرائیلی ڈپلومیٹ جو ہے اس کو سٹیپ کر کے ایک لوکل نے وہاں پہ مار دیا، اور اس کے بعد سے ایک خدشہ پڑ گیا کہ اگر فوری طور پہ جنگ بندی نہ ہوئی تو یہ بہت بڑی صورتحال نہ اختیار کر لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یوکرین کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ حملہ کرنے والے کی مذمت کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جناب پہلے اس کو بند کرو، اپنی جگہ پہ واپس جاؤ، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ یہاں پہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، سارے اس کو فوجی امداد بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اور جو ہیومنیٹیرین لاس ہو رہا ہے اور جو کرائسس ہے اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔